باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چپلوں کا بیان۔ حدیث نمبر 75۔ حدثنا محمد بن بشار۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی ذکر کر دوں حدیث شریف آگے پڑھنے سے پہلے، یہ چپلوں کا جو اہتمام تھا، یعنی ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک، آپ کی چپل مبارک کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہ مستشرقین وغیرہ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا کام جو ہے ایمان سے اور قلب سے، جن کا کوئی تعلق نہیں، دل اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف دماغ سے چلتے ہیں، ان کی نظر میں یہ کہ ابھی یہ کیا مضمون ہے، چپل کی کیا ضرورت ہے، اور چپل کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہوتا چپل کے بارے میں بولے تو چپل ہی تو تھی نہ وہ۔ یہ مستشرقین جو ہے اس طرح سے سوچتے ہیں، اور یہ انتہائی اورینٹیسٹ بولتے ہیں نا، اورینٹیسٹ بولتے ہیں ان کو، تو اورینٹیسٹ اس طرح سے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، مستشرقین کہا جاتا۔ تو یہ مستشرقین جو ہے یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریفین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور یہ اس طرح سے غالباً مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، حسن خان رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میرے والد صاحب اکثر پڑھتے تھے یہ شعر۔ میرے والد صاحب سیدی حبیب موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر پڑھتے تھے، تو میں لکھ کر رکھ لیا، مجھے شعر یاد نہیں رہتے، میں اکثر لکھ کے رکھ لیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ یہ اب ہم تاجدار ہو گئے، سرکار کی نعل اگر ہمارے سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ ہم یہ اہل اسلام کا اور اہل ایمان کا اور تمام اولیاء اللہ کا اور تمام صحابہ کا سب کا یہی موقف رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک سے متعلق۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے، اور پوری دنیا کے اندر جو فقہ چلتا ہے وہ فقہ کا ایک بڑا حصہ ادا کرنے، یعنی سارے دنیا کے علماء جن سے فقہ لیے ہیں ان میں ایک بڑا حصہ ادا کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار کہیں تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک اور ایک چھوٹا سا سرکار کا ایک تکیہ اور سرکار کا مسواک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین یہ سب لے کے چلتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعل پاک پہن کے چلتے، مسجد میں جانا ہے، کسی گھر میں داخل ہونا ہے، اپنی چپل مبارک اتارتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لے کے بیٹھ جاتے، اور جب پھر سرکار واپس آنا ہوتا تو یہی آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف چپل پیش کرتے بلکہ جھک کے حضور کو چپل پہناتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ دیکھے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کے آپ فوٹو نکال کر آپ دیکھیے، اس میں اس طرح کے ڈالیاں ہوتے اور پیچھے سے اس طرح سے ہوتا، وہ پیر اندر آسانی سے جاتا نہیں، بعض وقت وہ ڈالیوں کو تھوڑا سا انگلیوں سے ہلانا پڑتا ہے، تو وہ جو پہننے کا جو کام ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے پہنتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہناتے تھے، ٹھیک ہے، پہناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے یہ بھی امر ملتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے یا دادا کے یا اپنے استاد کے یا کوئی مرید اپنے پیر و مرشد کو اگر چپل پہناتا ہے تو یہ آداب میں سے ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہی ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، شاگردوں کو اور بچوں کو اور مریدین کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی طریقہ ہوتا کہ جب سرکار بیٹھ جاتے کہیں بیان کرنے کے لیے یا کوئی گفتگو میں چلے جاتے، تو جب چپل مبارک چھوڑ کے جاتے سرکار، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں پہن لے کے ادب سے بیٹھ جاتے تھے جی۔ یہاں تک کہ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ خصوصیت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اکثر نعلین شریفین ان کے سینے سے لگے ہوئے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک اکثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگے ہوئے رہتے تھے۔ اور کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی ہیں جو پوری دنیا اسلام کو فقہ اور قانون اور اسلامی شریعت عطا کرتے ہیں، یعنی صحابہ میں، العبادلہ میں اور صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے فقہ کے عالم جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی ہیں، ان کی خدمت گزار ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے بھی بہت کچھ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی نعل پاک کا ہمارے پاس بڑا اہتمام ہے، ہمارے یہاں تو یعنی اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے، ہم چومتے ہیں اور اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں اور اس کی برکت کو مانتے ہیں،
ٹھیک ہے. حدیث نمبر 75. اور اس کی تاثیر ہوتی بھی ہے اگر کوئی روحانیت کو ماننے والا آدمی ہو تو اس کو اس کی تاثیر نظر بھی آئے گی.